السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 17ویں سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و ثبات، اللہ اکبر، اس بہترین اخلاق اور خوبی صبر سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی کیا بات کریں، آپ کی ساری زندگی خود صبر کرنے، صبر کی تلقین کرنے، جہاد کرنے اور دوسروں کو جہاد کا سبق سکھانے، اور جب سے آپ پر پہلی آیت اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق، تب سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک آپ مسلسل صبر کرتے رہے، مسلسل ایک محنت میں لگے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ نبوت کا تاج رکھا گیا تبھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس راستے میں بہت ساری مشکلات کا اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلی بار جبریل امین تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس موقع پر ہونے والی ساری کیفیت سنائی، تو وہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ اس موقع پر آپ کی ساری تفصیلات کو سن کر ورقہ نے کیا کہا تھا، اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر سے باہر نکال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیرانگی سے پوچھنے لگے کہ کیا واقعی وہ مجھے نکال دیں گے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا کہ نبی ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہا کرتے تھے لوگ۔ جو لوگ اتنی قدر کر رہے ہیں وہ لوگ نکالیں گے؟ تو ورقہ نے کہا کہ ہاں، ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کا پیغام لے کر آیا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، تو لوگوں نے اس سے دشمنی کی۔ تو آپ کو اسی وقت پتا چل گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا ہی سے اپنے آپ کو مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ آپ کو پتا چل گیا کہ مشکلات آئیں گی، سازشیں ہوں گی، دشمنیاں ہوتی رہیں گی، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ کے صبر کی مثالیں قرآن و حدیث میں بہت ساری ہیں، چند ایک آپ بھی ذرا توجہ فرمائیں اور اپنی زندگی میں اس سے سبق حاصل کر کے دین پر مضبوطی سے جمے رہیں۔ گھبرا کر، پریشان ہو کر دین کو خیر باد نہ کہیں، نہ چھوڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں قریش کو اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو اپنے خاندان، قوم اور مکہ والوں کی طرف سے آپ کو جسمانی تکلیفیں دی گئیں۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ بتائیں، مشرکوں نے آپ کے ساتھ جو شدید ترین معاملہ کیا ہو اس کی کچھ تفصیلات آپ کو معلوم ہے تو بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آ گیا، اس نے اپنی چادر آپ کے گلے میں ڈال کر کس دی اور بری طرح آپ کا گلا گھونٹا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے عقبہ کے کاندھوں سے پکڑ کر دھکیلا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا اور فرمایا، اتقتلون رجلا، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے، تو اس امت کا فرعون ابو جہل وہ اپنی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کسی نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو فلاں کے اونٹ کی اوجڑی لے آئے؟ کسی جگہ اونٹ ذبح ہوا تھا تو اس کا ذکر کر کے کہنے لگے کہ وہ اوجڑی لے آئے، اور نعوذ باللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو لا کر آپ کی گردن پر، آپ کی پیٹھ پر رکھ دے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ بدبخت ترین اشقل قوم اٹھا، وہ اوجڑی لے آیا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے اس اوجڑی کو آپ کے گردن اور پیٹھ پر رکھ دیا، جس کی وجہ سے آپ اٹھ نہیں پا رہے تھے، اور وہ ظالم سارے کے سارے اس قدر ہنسنے لگے کہ ایک دوسرے پر گرنے لگے، حتیٰ کہ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آئیں اور اوجڑی کو آپ کی کمر مبارک سے، آپ کی پیٹھ مبارک سے ہٹایا۔
جیسی جسمانی تکلیف سے زیادہ وہ نفسیاتی اذیتیں ہیں جو آپ کو پہنچائی جاتی تھیں. کیا ہے؟ آپ کی دعوت کو رد کر دیا جاتا تو اس سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا گیا، نعوذ باللہ، کاہن، شاعر، مجنون، پاگل، جادوگر جیسے خطاب دیے گئے، استغفر اللہ. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جو آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ سب پرانے قصے کہانیاں ہیں. اسی طرح کی ایک بات ابو جہل نے مذاق اڑاتے ہوئے، مسخرہ کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، اگر یہی وہ حق ہے جو تیری طرف سے آیا ہے تو نہیں مانیں گے، البتہ تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے یا دوسری شکل میں کوئی سخت عذاب لے آ. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اور ادھر جو آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا، اس کا کیا حال تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجتماع میں جاتے، لوگوں کے درمیان جاتے، وہاں ان کو جا کر دین کی دعوت دیتے تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا، آپ کو جھٹلاتا اور لوگوں کو آپ کی بات ماننے سے روکتا. تو دوسری طرف اس کی بیوی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے اور لکڑیاں لا کر ڈال دیتی. اللہ، اس وقت تو مشکلات اپنی انتہا کو پہنچ گئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ سماجی بیکاٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے 3 سال کا لمبا عرصہ شیب ابی طالب میں گزارنا پڑا، جہاں کھانے کے فاقے پڑ گئے، بھوک کی سختی سے درختوں کے پتے کھانے پر صحابہ مجبور ہو گئے. غموں میں اس وقت اور بھی اضافہ ہو گیا جب آپ کو اپنی پیاری بیوی، بہترین خدمت گزار، مشکلات میں تسلی دینے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی کی جدائی کو اور ان کی جدائی کے صدمے کو برداشت کرنا پڑا. اور اسی طرح آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے چچا جو بچپن سے لے کر اس عمر تک آپ کے ساتھ میں رہے، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور غم اس وقت آپ کا اور زیادہ ہو جاتا ہے جب ان کی وفات کفر پر ہوتی ہے. اللہ اکبر. آپ کے سرانے بیٹھ کر کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن وہ آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتے ہیں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار قتل کرنے کی کوشش کی گئی، بالآخر آپ کو شہر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. لیکن کیا مدینہ آنے کے بعد کوئی راحت، کوئی سکون؟ نہیں، وہی صبر و ثبات کا، قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک اور محتاجی کے بھی ایسے حالات گزرے کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، اور لوگوں نے کتنا ستایا. ایک موقع پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے راستے میں اس قدر ڈرایا گیا کہ کسی دوسرے کو اس طرح نہیں ڈرایا گیا، اور مجھے اللہ کی خاطر اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ کسی دوسرے کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئیں. پھر فرمایا آپ نے، مجھ پر 30 دن 30 رات ایسے گزرے کہ میرے اور بلال کے کھانے کے لیے اتنی چیز نہ تھی جس پر کوئی جاندار گزارا کر سکے. بس اتنا معمولی سا ہوتا تھا کہ وہ بلال کے بغل میں چھپ سکتا تھا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بھی، آبرو پر بھی تہمتیں لگائی گئیں. منافقوں اور جاہل بدوؤں کی طرف سے تکلیفیں بڑی خطرناک دی گئیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تقسیم کیا، تو ایک انصاری نے کہا کہ نعوذ باللہ، محمد نے اس موقع پر انصاف نہیں کیا.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا اور فرمایا اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئیں پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ اللہ اکبر۔ جن جن موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا ان میں سے ایک آپ کی اپنی زندگی میں 3 چھوٹے مرد بچوں کا اور 3 جوان شادی شدہ بیٹیوں کا انتقال ہونا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 7 بچے، جن میں سے 6 آپ کی ہی زندگی میں وفات پا جاتے ہیں، صرف ایک فاطمہ بچی رہتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد انتقال کر جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے قسم کی مشکلات کو برداشت کیا، ہر موقع پر صبر کا مظاہرہ کیا، کبھی کمزوری نہیں دکھائی، گھبرائے نہیں۔ ایک نمونہ دیکھ لیں، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تو اس موقع پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اس بیٹے کی وفات آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے گود میں ہوئی۔ اس موقع پر کیا فرمایا؟ ان العین تدمع، آنکھ اشکبار ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل غم کر رہا ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے اللہ راضی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کا معاملہ ان ساری مشکلات پر ہی نہیں تھا قسم کے، بلکہ اللہ کی عبادت میں بھی آپ بہت صبر کرتے تھے، نیکی پر قائم رہنے میں بھی بڑے صبر کے ساتھ کام لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کرتے؟ اللہ اکبر۔ راتوں میں جو آپ تنہائی میں نمازیں ادا کرتے تھے تہجد کی، تو آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا، سوجن آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر بھی آپ عبادت میں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ آئے عائشہ، کیا میں اللہ کی اس عطا کردہ نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے، عبادت میں بھی، دعوت و تبلیغ میں بھی، جہاد میں بھی، اور قسم کی جو تکلیفیں، پریشانیاں جان میں، مال میں، عزت و آبرو میں، وطن سے نکالے جانے میں، ہر موقع پر آپ نے جو صبر کیا ہے، یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ ابھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، اس کے بعد کی جو ویڈیو ہے دیکھنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔